پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 349 میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معراج کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے داروغہ سے کہا، کھولو۔ اس نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا، ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کو بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا، جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے دائیں طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہے وہ جنتی ہیں اور بائیں طرف کے جھنڈ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے داروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے داروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جواب دیا، یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے بھی فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے کہا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ، اچھے آئے ہو، صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی کلموں کی آواز تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا
پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری خاطر کیا کیا نہیں کرتے رہے۔ کیا ہمارے حضور کے لیے 50 نمازیں پڑھنا مشکل تھی؟ نہیں، لیکن ان کی امت کے لیے مشکل تھی۔ وہ ہماری خاطر بار بار اللہ کے حضور پیش ہوئے اور نمازیں کم کرواتے رہے، اور اللہ جل شانہ نے بھی 50 سے نمازیں کم کرتے کرتے 5 کر دیں، لیکن ہمارا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی رہنے دیا۔ لیکن ناظرین کرام، ہم وہ 5 نمازیں ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز اپنے مقررہ وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔